الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنيا من نارئ الله أكبر ميسنا تنسب بكر عمر عثمان حيدر ميسنا قادريا نارئ قصي ميسنا تند الشيخ أحمد رزاق قطب على ميسنا نوريا من نارئ الله أكبر ميسنا تند الشيخ قطب على مفتي أعظم ميسنا اخترم من نارئ الله أكبر ميسنا تند الشيخ بلي كامتاد الشريع ميسنا ذكر دالي بلافتا دكشتي ضعيفان شكستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کرینا دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سویما غوث اعظم بمنی بوسر اسامہ مدد قبلہ تین مدد کعبہ ایمان مدد مغدائین تو سلطان دو عالم ہستی حجت داریم تمنا شہی جیلان مدد خاک بغداد ببد سرمئی بینائی من دیدم آج گنت کول صفاہا مدد کھلا میری دل کی گلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے قلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بتا دو ہواہی مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جاہی نوری یا مشتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسنا قالنا اننی فی بحر حمل مقرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا اللہ رب العزت فرماتا ایمان بلو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو آج جھوٹ و کذب کا دور دورہ ہے مکار اب بے ایمان اب بے نمازی اب وہابی دیوبندیوں سے ملنے والے بڑھتے جا رہے ہیں نماز چھوڑنے کو تو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے ایسی وہابیوں سے ملنے کو جبکہ حدیث میں آیا نماز چھوڑنا زنا کرنے سے بڑے کے گناہ ہے اب جو نماز چھوڑتے ہیں وہ سمجھ لو وہ کتنے بڑے گناہ گار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی کہنے لگی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں کس بات سے کہ میں نے زنا کرایا آپ نے اس سے منہ پھیر لیا کہ اتنا گندا کام اتنا گھنونا اتنا بڑا گناہ اور توبہ کرنے آئی شرم نہیں آتی جبریل علیہ السلام آئے کہ کیا بات ہے کہ یہ تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ کرنے والے نبی آخر الزماں کی امت میں ہوں گے کیا وہ کون سا کہ جو نماز چھوڑیں گے اب سب لے جو نماز چھوڑ رہے ہیں وہ زنا سے بڑھ کے گناہ کر رہے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑی اس نے ایک کیا جس نے دو چھوڑی اس نے دو کیے جس نے تین نمازیں چھوڑی اس نے تین زنے کیے اور جس نے چار چھوڑی اس نے چار اور جس نے پانچ اور جو ہفتے بھر کی کھائے گیا تو کتنا بڑا وہ زانی ہے اور حدیث میں آیا جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس سے برکتیں ہٹا لی جاتی ہیں رحمتیں دور کر دی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی بھی تباہ و برباد ہونے لگتے ہیں آواز آدمی کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے دعا قبول نہیں ہوتی نہیں دیکھتا سمجھے ہم کام کیا کر رہے ہیں نماز پڑھتا نہیں ہے آئیے بیٹھے
نماز پڑھتا نہیں ہے، اگر اپنے آپ پڑھ لے تو بیوی نہیں پڑھتی ہے، بیوی پڑھ لے تو لڑکا نہیں پڑھتا ہے، اور اوپر سے کہہ دے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کیا حق قبول ہو، پہلے دعا کے لائق بھی تو بن۔ حرام کرتا رہتا ہے، لعنت لیتا رہتا ہے، اور اوپر سے یہ ہے۔ تو آج یہ حرام کاریاں، غیبت ہے، یہ بھی بہت عام ہو چکی ہے۔ ایک شخص سرکار کی خدمت میں آیا، اس نے کچھ باتیں ایسی کری جس سے غیبت ظاہر ہو رہی تھی۔ آگے سرکار تشریف لے جا رہا، ساتھ میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، سرکار نے فرمایا اس گدھے کو کھا لے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، گدھا ہے، آپ نے کہا تو وہاں جو غیبت کر رہا تھا اس سے اچھا ہے، جو غیبت کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بات دیکھو ایک دوسرے کی غیبت کتنی ہو رہی ہے، بہت کی غیبت، بہت کی غیبت، بہت کی برائی کرتا ہے۔ پیر کے پاس جاتا ہے تو سمجھے اپنے پیر بھائی کی برائی کرتا ہے، استاد کے پاس جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی برائی کرتا ہے، امام کے پاس جاتا ہے تو نماز مقتدیوں کی برائی کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا مگر وہ ایسا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی غیبت جو ہے بے انتہا ہو رہی ہے، اور غیبت کرنا حدیث میں آیا کیا ہے، قرآن شریف میں آیا، اور حدیث میں آیا غیبت کرنا زنا سے بڑھ کے گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا حدیث ہے یہ۔ تو آج لوگ کتنی غیبت کرتے ہیں، مگر ہاں جن کی غیبت کرنا چاہیے ان کی غیبت بہت کم کرتے ہیں۔ کس کی غیبت کرنا چاہیے؟ کتنے ہیں جن کی غیبت کرنا جائز ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک چھوڑ کے 3 شخصوں کی غیبت کرنا جائز ہے، سمجھے؟ بد مذہب کی، اور ظالم حاکم کی، سمجھے؟ اور گناہ کبیرہ کرنے والے کی، جو اعلان کر رہا ہے، نماز چھوڑ دیا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جمعہ کھیل لیا ہے، سٹہ بازی کر رہا ہے، وہابی دیوبندیوں سے سمجھے میل کر رہا ہے، ان سے رشتہ کر رہا ہے، ان کے پاس اٹھ بیٹھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ان سب کی غیبت کرنا بلکہ ثواب ہے۔ یہ حدیث میں آیا، قرآن شریف میں آیا، اگر تم ان کی برائی بیان نہیں کرو گے تو یہ کیسے رکیں گے برے کام سے؟ اور قرآن شریف میں دیکھو کیسی کیسی برائی بیان کری گئی نماز چھوڑنے والوں کے لیے، کہیں سمجھے وہ جہنم میں فلاں جگہ ڈالے جائیں گے، انہیں یہ عذاب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کتنا قرآن شریف میں آیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کیسا کیسا آیا ہے، اور حدیث میں کتنی وعیدیں آئی ہیں۔ تو یہ جو گناہ کبیرہ کوئی بھی کرتا ہو، بد مذہب میں تو سارے بد مذہب آ گئے جو 72 فرقے ہیں، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کوئی بھی وہ سنی ہے، اگر وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہا ہے، وہابی دیوبندی سے مل لیا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، تو وہ بھی فاسق مولن ہے، داڑھی مڈا رہا تو وہ بھی فاسق مولن ہے۔ ان سب کی غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں بلکہ ثواب ہے۔ تو جب نہیں کرایا جائے گا بیان تو انہیں کیسے پتہ لگے گا؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام جو ہے کہتے رہتے ہیں شراب پینا اتنا بڑا گناہ، جمعہ کھیلنا اتنا بڑا گناہ، نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے والا جہنم میں کتنے دن رہے گا؟ جی کتنے سال رہے گا؟ 2,88,00,000 اور کچھ ہزار سال، کتنا؟ ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے میں۔ اب صحیح بولو، ایمان سے کتنی نمازیں چھوٹی ہیں؟ قضا پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو آج ہی توبہ کر لو۔ آج 25 تاریخ ابا حضور کے سمجھے فاتحہ کا دن ہے، سمجھ لو حدیث ہے یہ سرکار کی، 2,88,00,000 سال اور کچھ ہزار۔
جہنم میں رہنا جو نماز قصدن ایک ٹائم کی چھوڑ دے گا۔ اور غوث اعظم کا تو فتویٰ یہ جو ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دے تو اسی نماز کا وقت تنگ ہو جائے، اس کا قتل کر دیا جائے۔ دیکھا یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کیوں؟ امام احمد بن حنبل کا ہی فتویٰ، تم آپ نے وہی فتویٰ، کیوں آپ ان کے مقلد ہیں۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا مال چھین کے بیت المال میں تک جمع کر دیا جائے، اس کے برسوں میں نہ دیا جائے کہ وہ کافر ہو چکا، اب اس کا وہ مال نہیں رہا ہے۔ اور اس کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا جائے۔ یہ غوث اعظم کا فتویٰ ہے، سمجھے؟ اب سوچ لو کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، اب کیا حکم ہے؟ جو چھوٹی ہیں بہت جلدی ان کی قضا پڑھ لو، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اگر پتہ ہے آپ کو، عموماً آپ کی جاتا ہے تو آپ جانیں۔ اللہ رسول نے تو یہی فرمایا جتنی جلدی ہو سکے گناہ سے توبہ کر لی جائے۔ ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی نماز مت چھوڑو، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، یہ حرام کاریاں مت کرو، ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ سب کی اللہ تعالیٰ سمجھے تنبیہ کر رہا ہے، ان تمام برے کاموں سے بچو، اچھے کام کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہونے میں تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور آدمی آج خود جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی کو پسند کرتا ہے، جھوٹ ہی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث سماجا شراب سے بڑھ کے گناہ شراب پینے سے، زنا کرنے سے بڑھ کے گناہ جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنے سے بڑھ کے گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ مگر ہاں 3 جگہ ایسی جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 جگہ ایسی جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ وہ کون سی جگہ ہیں جانتے ہو؟ مطلب کی بات جانو، اس سے کوئی مطلب تھوڑی نہ ہے، جبکہ سینکڑوں بار بتایا۔ ہر آدمی اپنے مطلب کی کہا، جب مطلب کی تو بات بتا لینا، ایسی بات بتانا 1 روپے سے 1 لاکھ پیدا ہوں، تو اس نسخے کو یاد رکھا جائے۔ یہ کہاں تک یاد رکھا جائے؟ ہے نہیں؟ آدمی تو یہی کسی کی جان پہ ہو، جان جاتی ہو، اور اس کے جھوٹ بولنے سے جان بچ جائے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، سمجھے؟ ہاں، 2 ملنے والوں میں جھگڑا ہوتا ہو اور انہیں ملاقات کے لیے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے سے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے تو وہاں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، سمجھے؟ کسی کی عزت جاتی ہو اور جھوٹ بولنے سے بچ جائے تو وہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ ہاں، اس عربی میں اعراض کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کی بیوی سائرہ خاتون کے بارے میں پولیس نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ یہ کہا میری بہن ہے، اور جب کہ آپ کی بیوی تھی، تو یہ جھوٹ ہوا نہیں ہوا؟ مگر یہ تعریض کہتے ہیں عربی میں۔ ہاں، تو بہن سے مراد یہ اسلامی بہن، حقیقی بہن نہیں۔ ایسی آپ سے کیا میلے میں چلو تم آپ نے کیا کیا؟ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ جب سے باظاہر کوئی بیماری نہیں تو ہر آدمی پریشان رہتا ہے کسی نہ کسی بیماری میں۔ جیسے بہابی دیوبندی تو ہمیشہ ہی بیمار ہیں، انہیں تم بیماری کا مرض دے دیا بد مذہبی کا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، قرآن نے فرمائی دیا۔ تو ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں رہتا ہے، اور پریشانی کو بیماری کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اس طرح سے ان مواقع کے علاوہ اور جگہ جھوٹ بولنا سخت و ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب خدا سے ڈرتے رہو گے تو ان تمام برائیوں سے بچے رہو گے، دور رہو گے۔
جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، نماز چھوڑنا ہے، بد مذہب کی صحبت ہے، باجا ہے، گانجا ہے، عورتوں کو ننگا پھرانا ہے، بے پردگی ہے۔ آج بارات ہو رہی ہیں اور اس میں دیکھو عورتیں کتنا ننگا ہوتی ہیں، پردہ ہوتا ہے، اور ایسے لباس پہنے جاتے ہیں جسم دیکھتا ہے، یہ حرام نہیں ہے؟ اوپر سے کہتا میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب ایک گدھے دعا تیری خاک قبول ہو ہے۔ حدیث سماجا جس قوم کی عورتوں کی آواز غیر مرد سنے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ جس قوم کی عورتوں کی آواز غیر مرد سنے، اور قرآن شریف میں تو 18ویں پارے میں آیا عورتوں کو ایسا زیور مت دو جس کی آواز ہو۔ جب زیور کی آواز منع فرمایا قرآن شریف میں، تو اب عورتیں کتنی زور سے بولتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ بہت ہی کم ایسے گھر ہیں جہاں اس پہ پابندی ہوتی ہے، نہ تو اتنا زور سے عورتیں بولتی ہیں، باہر تک آواز جاتی ہے۔ ہاں ضرورت ہو بولنے کی جب بولنا چاہیے، لڑنے میں نہیں ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی فیصلہ ہے تو شہادت لی جا رہی، گواہی لی جا رہی، تو اس وقت سمجھے اتنی زور سے بولے کہ کوئی سن لے۔ یا چاند دیکھا ہے کسی عورت نے، اب قاضی کے پاس پہنچی شہادت دینے کے لیے، تو اس وقت اتنی زور سے بولے کہ قاضی سن لے۔ اس وقت اتنی زور سے بولے قاضی سن لے، وہ اپنا پتہ بتائے، نام بتائے کہ میں فلاں ہوں، کہ گواہی میں یہ سب پوچھا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے، اب ویسے نہیں۔ اور کسی موقع پہ شہادت دینا پڑے، بچے کی ولادت ہے، اب بچے کا انتقال ہو گیا، تو وہاں کون شہادت دے گا؟ بچہ پیدا ہوتے وقت مر گیا، کون شہادت دے گا؟ کون گواہی دے گا؟ کون دے گا؟ بتاؤ، اتنے لوگ ہیں مسلمان اور سب ایسے بیٹھے جیسے زبان ہوئے نہ ہیں۔ بچے کی ماں دے گی تو ہوشی نہ تو خاک دے گی۔ بتاؤ، یہ تو مسلمان ہیں جنہیں یہی پتہ نہ ہے۔ ارے جو عورت وہاں ہوئے گی، جیسے دائی کہتے ہیں، عربی میں قابلہ کہتے ہیں، وہ دیکھے وہ نہ بتائی بچہ سمجھے کیسا پیدا ہوا تو چیخ رہا تھا یا سانس لے رہا تھا، تو اس کی بات مانی جائے۔ گواہی کے بھی علیحدہ مسائل، کہیں 2 مردوں کی گواہی مانی جاتی ہے، کہیں 1 مرد 1 عورت کی، کہیں 4 کی گواہی مانی جاتی ہے۔ زنا میں 4 گواہ چاہیے، اور کہیں 1 ہی کی گواہی مان لی جاتی ہے، کہیں عورتوں کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے، کہیں عورت ہی گواہی مانی جاتی ہے۔ اب بچہ پیدا ہو وہاں کوئی مرد تھوڑی نہ ہوگا، تو وہاں عورت کی گواہی مانی جاتی ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں جیسے یہ پتہ نہ گواہی کسے کہتے ہیں، اور یہ پتہ 100 روپے کسے کہتے ہیں، 1000 کسے کہتے ہیں، پتہ نہیں پتہ ہے، تو لاکھ کیا کروڑ بھی پتہ ہوں گے، اور دین کے بارے میں نہیں۔ دولت دنیا کو سمجھا ہے نفع، دین کا نقصان آخر موت ہے۔ یہی وجہ کہ آج مسلمان پریشان ہے۔ اس لیے خدا سے ڈرو، دین سیکھو، دین سیکھنا فرض ہے، دین کے لیے عمر نہیں۔ دین بوڑھے پہ بھی سیکھا جاتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک، یعنی قبر میں بھی علم حاصل کرو۔ دیکھا، جو یہاں حاصل نہ کر قبر میں حاصل کر لے گا، اور سرکار ہمارے قبر میں بھی حاصل کرو۔ قبر میں علم حاصل ہوتا ہے؟ بولو ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے بتاؤ؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے قبر میں؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں کتنی بار بتایا، جو یاد رکھا، نہ رکھا سمجھے جائے، سمجھے؟ ہاں علم حاصل ہونے کے بہت طریقے قبر کے اندر، مگر ایک ایسے بھی ہیں سمجھے جو سنتے ہیں مگر بس ڈنٹھل کی طرح ڈنٹھل ہی رہتے ہیں، سمجھے؟ ہاں بہرحال علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسی ضروریات کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسی جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، چوری سے بچنا، بد مذہب سے بچنا فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے، بلکہ بد مذہب سے بچنا اس سے بھی بڑا فرض ہے، سمجھے؟ ہاں
تو قرآن نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، اولیاء کرام کے ساتھ ہو۔ میرے آقا غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا سرکار برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کہا گھر پہ جائے کہ پردہ کراؤ، اگر اپنے دروازے پہ پردہ ڈالو۔ انہوں نے جائے گھر دروازے پردہ ڈالا، اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا، وہ پردہ کرنے لگیں۔ کچھ دنوں بعد آیا، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولے جب سے پردہ کرنا شروع کیا بہت برکت ہو رہی ہے، اب تھوڑا سا لاتا ہوں وہ ختم ہی نہیں ہوتا، دیکھا۔ اور یہاں زیادہ لاتا ہے تو سمجھے کم پڑ جاتا ہے، اب وہاں تھوڑے میں اب بتاؤ برکت۔